بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، ایک جانب پورے نیشنل ٹی وی چینلز پر ایک نیریٹو بننا شروع ہو گیا کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے آپس میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ حکومت کو پی ٹی آئی نے باقاعدہ طور پر مذاکرات کی آفر کی، حکومت نے مثبت جواب دیا، مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، ناچ ناچ کر گھنگرو توڑے جا رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کی مقبولیت میں کمی نہیں آ رہی بلکہ دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ بڑی گریز کے ساتھ جیل گزار رہے ہیں۔ تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کی سیاست کو ختم کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں کبھی بشرا بی بی کے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں، کبھی عمران خان کے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں، کبھی دھمکیاں دی جاتی ہیں، کبھی پاؤں پکڑے جاتے ہیں، تو کبھی ٹی وی چینلز پر مذاکرات کی خبریں چلوا دی جاتی ہیں۔ تو جناب، خبر کیا ہے؟ ایک بڑی اہم ترین بریکنگ نیوز ہے۔ شہر اقتدار سے کچھ غیر معمولی خبریں ہیں کہ فوج نے شہباز شریف کو باقاعدہ طور پر شٹ اپ کال دی ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے درمیان پھڈا تو پڑا ہوا ہے، شہباز شریف کی قربانی کا فیصلہ ہو چکا ہے، بند کمروں میں یہ معاملات طے ہو رہے ہیں، کچھ فارمولاز جو ہیں وہ طے کیے جا رہے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے، کیونکہ عمران خان جو ہیں وہ اس وقت قابو نہیں آ رہے۔ تو وزیر اعظم ہاؤس میں ایک خفیہ ملاقات کا شور ہے۔ وہ ملاقات کس کس کی ہوئی، اس پر کیا رد عمل آیا ہے، اور ایک اہم ترین ڈپلومیٹ جو ہیں ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ دو ملاقاتیں میں آپ کو آج رپورٹ کروں گا کہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور یہ عمران خان کی رہائی کے لیے بہت اہم ہے کہ شہر اقتدار میں کچھ غیر معمولی نقل و حرکت ہے، اور نون لیگ نے بھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ پر خطرناک حملہ کیا ہے۔ تمام تر تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا اپنے پچھلے ویلاگ میں کہ مذاکرات کے حوالے سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ انڈر ڈسکشن ہے کہ جناب مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن جناب امریکہ سے جو جناب سجاد برکی نامی اوورسیز پاکستانی ہے، جن کا پاکستان تحریک انصاف سے بھی تعلق ہے، انہوں نے کچھ دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی۔ آج آکسفورڈ یونیورسٹی میں انہوں نے بریفنگ دی۔ اس بریفنگ میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ثانیہ ڈی چوک ہوا، کیسے لوگوں کے اوپر گولیاں ماری گئیں، کیسے نہتے لوگوں کو شہید کیا گیا، کیسے ریاستی بربریت، ظلم، تشدد ہوا۔ سارا کچھ سجاد برکی نے جو ہے وہ امریکہ کو بتایا۔ لیکن اب جو خبر دینا چاہتا ہوں کہ آج باقاعدہ طور پر اسحاق ڈار نے یہ تسلیم کر لیا کہ گولیاں چلی ہیں، ثانیہ ڈی چوک ہوا ہے، اور یہ شہباز شریف کے دور میں ہوا ہے۔ اب حکومت جو ہے وہ یہ سارا ملبہ فوج کے اوپر ڈال رہی ہے، عاصم منیر صاحب آرمی چیف کے اوپر ڈال رہی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر ڈال رہی ہے کہ جناب انہوں نے کیا، ہم نے نہیں کیا، ہم نے گولی چلانے کے آرڈرز نہیں تھی۔ لیکن حکومت نے 245 لگا کر فوج کو طلب کیا تھا، حساس بلڈنگز کی عمارت میں جو ہے وہ ان کی پروٹیکشن کے لیے طلب کیا تھا، لیکن پھر گولی چلانے کا آرڈر کس نے دیا تھا؟ جناب اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ پیمز اور پولی کلینک نے کہا ہے کہ ان کے پاس کوئی ڈیڈ باڈی نہیں ہے، آپ نے پوری دنیا میں تشہیر کر دی، اگر اموات ہوئی ہیں تو ان کی تفصیلات دیں۔ مجھے ڈپلومیٹس ملنے آئے، یعنی کہ مجھے ڈپلومیٹس ملنے آئے، ان کو بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف والے تفصیلات تو دیں، ہم اس کی تحقیقات کریں گے۔ انٹرنیشنلی طور پر دباؤ کتنا بڑھ چکا ہے کہ ڈپلومیٹس ملنے آئے کہ آپ کے ملک میں یہ ہو رہا ہے، لیکن حکومت کے پاس اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں، تو حکومت اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی، اور یہ سارا ملبہ حکومت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال رہی ہے۔ ظاہر ہے یہ دونوں برابر کی شریک ہے۔ اور پھر اسحاق ڈار نے کہا کہ ہوائی فائرنگ ضرور ہوئی ہے، اس ایریا میں شاید لائٹ نہیں تھی، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جب بھاگے اور بھگدڑ مچی تو یہ میس بنا، کوئی زخمی ہوا یا ایسا مسئلہ ہوا تو ضرور تصدیق ہونی چاہیے۔ چلیں ہوائی فائرنگ تک تو اسحاق ڈار مان گئے کہ جناب ہوائی فائرنگ ہوئی۔ سینیٹر افنان اللہ کہتے ہیں کہ 8 شہادتیں ہوئی، پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں 13 شہادتیں ہوئی ہیں، اور 200 افراد ہمارے کارکن جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، ان کا نہیں پتا ابھی وہ شہید ہو گئے ہیں یا وہ زندہ ہیں، کسی کا کچھ نہیں پتا ان کو۔ 5000 کارکن کے گرفتار ہیں، گرفتار الگ ہیں، جو لاپتہ ہیں وہ الگ ہیں۔ اب یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال کتنی سنگین تھی۔ تو اس وجہ سے انٹرنیشنل میڈیا کا پریشر جو ہے وہ اتنا اوپر چلا گیا ہے، اور اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کا 2024 والا مینڈیٹ واپس کر دیتے ہیں، آپ ہمارا 2018 والا مینڈیٹ واپس کر لیں۔ اب نون لیگ نے کیسے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر خطرناک حملے کیا، آپ اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ڈی چوک ثانیہ انہوں نے کی، جو یہ الیکشن چوری کیے ہیں وہ انہوں نے ہمیں کر کے دیے۔ وہ جاوید لطیف کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں زبردستی حکومت بنا کے دی ہے، ہم تو چاہتے نہیں تھے کہ حکومت ہمیں دی جائے۔ تو اس حوالے سے آج جناب
اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمیشنر جین میرٹ جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے خلاف باقاعدہ طور پر جین میرٹ جو ہیں ان کے خلاف پروپیگنڈا چلوایا جاتا تھا بڑے گھر سے کہ یہ عمران خان کی بہت قریبی ہیں، اور آج یہ اسحاق ڈار سے ملنے آ رہی ہیں جب ملٹری کورٹس کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں، جب ثانیہ ڈی چوک کے حوالے سے معاملات ہو رہے ہیں، تو اب ان کی ملاقات امپورٹنٹ ہے، ان کی ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے کہ جناب اب یو کے سے بھی دباؤ بڑھنا شروع ہو چکا ہے، اور اس وجہ سے حکومت مذاکرات کے لیے جناب زور دے رہی ہے کہ جناب آئیں بیٹھ کر مذاکرات کرتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف بھی ایک قدم آگے بڑھی ہے کہ ہمیں اب بیٹھ کر بات جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ تو آج یہ ایک ملاقات ہوئی ہے، اور پھر جناب اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شہر اقتدار میں غیر معمولی ہلچل ہے، اور پھر فوج نے شہباز شریف کو شٹ اپ کال دی ہے، اور وزیراعظم ہاؤس میں خفیہ ملاقات کا شور ہے۔ یہ معاملہ جو ہے وہ جناب کیا ہے، دیکھیں ایک ملاقات جو میں نے آپ کو بتا دی، اس کی ٹائمنگ امپورٹنٹ کہ شہباز شریف اور جم میریٹ جو ہیں یو کے کی جو ایمبیسڈر ہیں ان کی ملاقات ہونا، اور پھر ان کے ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کے بہت مخالف ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے بہت قریب ہیں، اور جب آپ ان کی ٹائمنگز کو میچ کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ انڈر پریشر آ چکی ہے۔ اب چونکہ مذاکرات چل رہے ہیں جناب، مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت اور پی ٹی آئی کے، یا پھر خبر چل گئی تو اس کے فوری بعد حکومت کو کہا گیا، حکومت کو یہ کہا گیا ہے کہ جناب تم کون ہوتے مذاکرات کرنے والے، تم کون ہوتے ہو، ہم بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے دینے کے لیے عمران خان کو، سارا کچھ تو ہم نے کرنا ہے، رہائی ہم نے کرنی ہے، جیل میں اس کو ہم نے ڈالنا ہے، مارنا ہم نے اس کو ہے، سارے معاملات ہم نے کرنے ہیں، تو تمہارے پاس کیا ہے، تم کس مینڈیٹ کو لے کر عمران خان سے پی ٹی آئی سے مذاکرات کر رہے ہو۔ تو ادھر سے پریشر ڈالا جا رہا ہے حکومت کو کہ جناب آپ مذاکرات نہ کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کے دو مطالبات ہیں، 26 نومبر کا ثانیہ، اس پر جوڈیشل کمیشن 9 مئی کے اوپر۔ اب جو بڑے گھر والے ہیں وہ ان 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر نہیں آ رہے، جناب اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن نہیں بننا چاہیے۔ اب آپ کو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ دو جو ثانیے ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، بلیک ڈے جس میں لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی گئی تھیں، ایک بلیک ڈے تھا کہ عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور وہ بھی عدالت کے اندر سے گرفتار کیا گیا تھا، تو اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اب آپ کو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے۔ اور پھر جناب ایک ملاقات کا شور تھا کہ اسد قیصر کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی، اور وہ ملاقات کی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت تیزی سے کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، لیکن اسد قیصر نے وزیراعظم سے ملاقات کی جو ہے وہ تردید کر دی ہے۔ اسد قیصر نے کہا کہ میری اسپیکر ہاؤس میں وزیراعظم سے کوئی ملاقات جو ہے وہ جناب نہیں ہوئی ہے، لیکن خبریں چلی تھیں کہ اسد قیصر کی اور وزیراعظم شہباز شریف کی کوئی ملاقات ہوئی ہے، تو اس ملاقات کا جو ہے وہ شور تھا۔ اور پھر دوسری جانب جناب سینیٹر کامران مرتضیٰ جو ہیں انہوں نے بھی حکومت کو دھمکی دے ڈالی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو دھمکی دے ڈالی ہے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ اب چونکہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے سینیٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر حکومت نے ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا ہے یا وہ سلوک کرنے کی کوشش کی جو 26 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا، تو ہم بھی جواب دیں گے۔ حکومت کے ساتھ وہ کریں گے جو ملک شام میں بشار الاسد کے ساتھ ہوا۔ حکومت کو شام اور بنگلہ دیش کی مثال ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یہ دھمکی بھی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو JIF کی جانب سے جو ہے وہ جناب دے دی گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس نے اپنے لازمی خیال رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔